اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق اور محبت اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور کی بارگاہ میں کس قدر ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب بھی ہم رشتہ کرتے ہیں بچوں کا تو ہم اپنی طرف سے بہترین انتخاب کرتے ہیں، اور بالخصوص جب بچی کا رشتہ کرنا ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ داماد صالح ہو، جس کے ساتھ عقد کیا جا رہا ہے وہ نیک ہو، متقی ہو، پارسا ہو، عمدہ سے عمدہ بہترین سے بہترین صفات کا حامل ہو۔ ہم سلیکشن کرتے ہیں اور ہماری نگاہ میں سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا عقد کیا ہو تو حضور کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اسی بات سے پتہ چلتا ہے کیا کوئی اپنے دشمن کو بھی اپنی بیٹی نکاح کے لیے دیتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کا یہ بغض عثمان ہے، بغض صحابہ ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے سچے غلام، آپ کے داماد، دوہرے داماد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے والے۔ آپ کی جو ذات کی آپ کے جو اوصاف ہیں اس کی یعنی جو ڈائمنشنز ہیں وہ کافی ساری ہیں، یعنی ملٹی ڈائمنشنز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صفات ہیں، آپ کا جو اوصاف ہیں، یعنی آپ کا حیا بیان کیا جائے، آپ کا عشق مصطفیٰ بیان کیا جائے، آپ کا تقویٰ بیان کیا جائے، آپ کا زہد بیان کیا جائے، آپ کا ایثار بیان کیا جائے، آپ کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا بیان کیا جائے، تو ایک الگ الگ ٹاپکس ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی بات میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ دین کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جب وطن چھوڑنے کی باری آئی، اپنے علاقے میں آپ معزز تھے، مالدار تھے، سبھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مسلمان تو عزت کرتے ہی تھے، جو کفار تھے وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بڑا آپ کا سٹیٹس تھا معاشرے کے اندر، عرب کے اندر۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنی ہے، تو آپ نے لبیک کہا اور ہجرت کے لیے آپ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور جب اسلام پر کوئی سخت وقت آیا، کڑا وقت آیا، تو اس وقت بھی انہوں نے اسلام کی اپنے مال کے ذریعے سے اعانت کی، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا تو مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، جس کو ہم میٹھا پانی کہہ سکتے ہیں، باقی پانی جو تھا وہ پینے کے قابل اس انداز کا نہیں تھا، کھارا پانی تھا۔ تو وہ جو بیر روما تھا، اس کنویں کا نام تھا بیر روما، جس کا مالک تھا وہ پیسے لے کر، خطیر مال لے کر پانی دیا کرتا تھا۔ ایک مد لیتا کھجوریں اور اس کے بدلے میں ایک مشک پانی بھر کے دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ بہت مشکل معاملہ ہے کہ اتنی خطیر رقم ہم خرچ کریں، پینے کے لیے پانی لیں، خرید کے لیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کو جنت کے پانی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم حدیث بیان کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور خطیر رقم سے وہ کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کی توسیع ہونی تھی، تو اس کا جو حصہ مسجد نبوی شریف کے اندر جو حصہ شامل کرنا تھا وہ کسی کی ملکیت تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جگہ خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دی جائے۔ تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس جگہ کو خریدے اور اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں شامل کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بہتر عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں اور وہ قطع اراضی، وہ زمین کا وہ حصہ خرید کر زمین کے مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ درس فکر ہے، اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اتنی دکانیں ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے پلازے ہیں، اتنے پلاٹس ہیں، اتنے مکان ہیں، بینک بیلنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک مسجد نہیں بنا سکے ابھی تک۔
اللہ کا گھر نہیں بنا سکے۔ اس رب نے ایک نہیں کئی گھر دیے، رب عز و جل نے ایک نہیں کتنا بہترین رہنے کے لیے گھر دیا ہے، ہر نعمت دی ہے، لیکن دل کے اندر مال کی محبت کتنی ہے کہ بات کی جائے کہ اللہ کے لیے ایک 5 مرلے یا 10 مرلے میں ایک گھر بنا دو، فلاں علاقہ ہے وہاں مسجدیں کم ہیں وہاں ضرورت ہے، لیکن وہ 100 ہیلے 100 بہانے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، کیا ہوگا چلے جائیں گے دنیا میں اور یہ اولاد یہ بٹوارہ کرے گی مال کی اور مال پر لڑے گی، اور ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ جو ہم نے آگے بھیجا ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک وہ بکری کے گوشت کا بچا ہوا دستہ تھا، یعنی وہ ایک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا لیگ پیس، وہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ ایسے تھا، گوشت آیا تھا سارا بانٹ دیا اور یہ بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے، یہ جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے، جو آپ نے دے دیا ہے وہ تمہارے لیے سیو ہو گیا۔ ہم نے فلسفہ سمجھا ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بس جو یہاں ہم نے بنا لیا ہے، جو ہمارے فلاں بینکوں میں اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں وہ سیو ہے، اور بھائی وہ سیو نہیں ہے، وہ یہ سارے بانٹ جائیں گے بعد میں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو آگے بھیج دیا ہے، جہاں علاقے کے اندر بچیوں کا مدرسہ نہیں ہے، کوئی مکان خرید کے کوئی پراپرٹی خرید کر وقف کر دو، قیامت تک بچیاں اور بچے پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ہمت کون کرے؟ 1 کروڑ کی گاڑی تو لے لیں گے، لیکن 1 کروڑ کا 5 مرلے کا مکان لیتے ہوئے دل اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے بیٹھنے لگے گا، 1 کروڑ دے دوں میں۔ یہ دیکھو دیا کس نے ہے؟ مالک نے دیا ہے، اور یہ دیکھیں اجر کتنا ہے، اجر اتنا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے سار قیامت تک، اور ما بعد القیامہ اس کا ثواب، اس کا بینیفٹ ہمیں ملتا رہے گا۔ یہاں بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے نا، اس کا بینیفٹ کب تک ملتا ہے؟ جو سود ہے وہ تو ہے ہی وبال، اور جو ویسے کوئی کسی نے اگر کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کیا، جب تک ہم زندہ ہیں اس کے بعد تو ختم ہے، لیکن یہ بینیفٹ جو ہے وہ ملتا رہے گا قیامت تک۔ اور جب قیامت کے دن دیکھیں گے اجر و ثواب، تو اس وقت پھر حیرانگی ہوگی کہ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اپنی بساط کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ابھی ڈی ایچ اے یہاں بن رہا ہے نا، فائلیں خریدی جا رہی ہیں، میرے ایک عزیز ہیں وہ مجھے بتانے لگے میں نے 58 لاکھ کی فائل خریدی ہے۔ میں کہا جی بڑی بات ہے جی، آپ نے لی ہے، ٹھیک ہے، بڑے خوشی سے بتاتے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر میں نے اتنی فائلیں لے لی ہیں، اتنی فائلیں لی ہیں۔ حالانکہ فائلز کے حوالے سے بھی علماء کرام کے فتاویٰ موجود ہیں کہ ایک چیز جس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو وہ پلاٹ کہاں ہے، کس طرح کس سیکٹر میں ہے، صرف فائل کے اوپر آپ نے جی انہوں نے الاٹمنٹ کر دی، پیمنٹ کر دی، اور آگے اس نے فائل 25 لاکھ کی لے کر آگے 30 لاکھ کی 50 لاکھ کی بیچ دی، اس نے پھر آگے 75 لاکھ کی بیچ دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے فاسد ہے، ایک چیز پر قبضہ ہی نہیں ہوا، ایک چیز آپ نے لی نہیں ہے، وہ آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے، اور وہ آگے لیے جا رہے بیچے جا رہے، سود پر سود، سود پر سود، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا مسئلہ کو پوچھتے نہیں ہیں ہم مولوی صاحب سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا، کوئی دم درود کو تویز بنا کے دے دو کوئی، بس یہ ہمارے جو علماء کرام ہے بس اسی کام کے لیے، پھوکا مار دو کوئی، فلاں فوت ہو گیا آگے ختم شریف پڑھ دو، دعائے خیر کر دو، بس۔ یہ مسائل، یہ زندگی گزارنے کے مسائل ہیں ہمارے۔ یہ پوچھیں کہ میں نے کاروبار بزنس کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میرے زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیں، میں بالخصوص سیٹھوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس مال پیسہ ہے۔ بعض کے ذہن میں آتا ہے میں کروڑ نکالوں گا تو میرا پیسے کم ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا سیدنا عثمان غنی ہر مرلے پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن مال اتنا ختم ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیسے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ وہ دانہ بویا زمین میں، اس سے پودا نکلا، پودے پر پھر وہ کونپلیں لگیں، 7 بالیاں ہوئیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ بویا تھا، اللہ رب العزت نے 700 عطا فرمایا، 700 گنا، بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے۔ کچھ کر جاؤ، کچھ کر جاؤ، اللہ کی راہ میں کچھ کر جاؤ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی ایسا ادارہ بنا جاؤ
جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. ابھی بھی مدینہ طیبہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے. جو انہوں نے وقف کیا تھا وہ سارا مال ابھی بھی ان کا جو اراضی ہے اس کا پروفٹ اس میں آتا ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال بیت چکے ہیں, لیکن صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کے دادا جان کے والد دادا جان کا نام کیا ہے؟ شاید ہی کوئی بتا پائے. دادا جان کے دادا جان کا, جی وہ قاری صاحب آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے. تو یہ تو ہماری حیثیت ہے, بھول جائیں گے سارے کے سارے ہمیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ناموں کو چمکا دیتا ہے, ان کے ناموں کو روشن فرما دیتا ہے, ان کے نام روشن رہتے ہیں. الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے ابھی پچھلے دنوں بڑی پیاری ترغیب دلائی. جیسے ابھی آپ نے یہ زمین خرید کر وقف کرنے کے بارے میں سنا اور کنواں خرید کر آپ نے مسلمانوں کی وقف کیا, آپ نے بڑا پیارا ذہن دیا. اس وقت جو ہے گلوبل وارمنگ ہے, گلوبل وارمنگ یعنی درخت کٹ گئے اور ٹمپریچر جو ہے وہ زمین کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس وقت سب پریشان ہیں اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم درخت لگائیں. تو وہ ان کا ایک مشن ہے کہ گرین پاکستان کو گرین کر دیا جائے تاکہ یہ جو آئندہ آنے والے دن ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے, ہم سانس لے سکیں. کرونا میں کیا ہوتا ہے جی, سانس بند ہو رہی ہے, یہ سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو بند تو ہونی ہے. یہ ہر طرف دیکھیں کتنی پولوشن کتنی ہو چکی ہے. ہم نے اپنی تباہی کا سامان خود کیا ہے. ہوا کے اندر مضر اجزاء شامل ہو گئے اور ہمارا سانس لینا دشوار ہو گیا. پہلے پارکس میں جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کچھ ہے, لیکن اب تو کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ جو پارکس بھی ختم ہو گئے ہیں اور درخت وہاں بھی تھوڑے سے ہیں. تو انہوں نے ذہن دیا کہ درخت اگاؤ, درخت لگاؤ, پودے لگاؤ تاکہ جو ہے ہر طرف سبزہ ہو, اور اس کی ترغیب دلائی. اور یہ سنت ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ جو پودا لگاتا ہے درخت بنتا ہے, اور اس درخت سے جو انسان کھاتے ہیں, چرند کھاتے ہیں, پرند کھاتے ہیں, جو بھی کھاتے ہیں وہ سارا ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے, لگانے والے کے لیے. جی لگانے والے کے لیے. اگر 10-12 درخت آپ لگا دیں گے, ذرا باہر نکلیں روڈوں کے کنارے جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر 10-12 پودے لگا دیں اور 4-5 سال میں وہ درخت بن جائیں گے, تو بتائیے آپ کے لیے کتنا ثواب ہے. یہ حدیث رسول ہے کہ پرندہ آ کے بیٹھے گا, پرندہ اس میں سے کھائے گا, انسان کھائیں گے, چرند پرند جانور کھائیں گے, جو کھاتا رہے گا اس درخت سے لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. 1 اگست آپ نے فرمایا یہ مہم شروع کی جائے, اور ان کی نیت ہے کہ 1 ارب درخت ہم نے پاکستان میں لگانے ہیں. تو ہم سب مل کر یہ کوشش کریں انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے جی تو یہ سب ہم کوشش کریں انشاءاللہ. یہ وہ کوئی ناممکن نہیں ہے, یہ امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے. ہر بندہ کوشش کرے انشاءاللہ. دیکھیے گا یہ اس طریقے سے ہے انشاءاللہ, ہم اپنے اس ماحول کو بہتر کر لیں گے. بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو یہاں پر میں پہلے بھی باتیں کرتا رہتا ہوں اور آج پھر میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. تو وہ علاقے جہاں پر صاف پانی میسر نہیں ہے تو وہاں پر آپ صاف پانی کا اہتمام کیجئے. ہمارے علاقے میں تو ماشاءاللہ 3-4 پوائنٹس بن چکے ہیں, لگے ہیں, اور بھی علاقوں میں ہیں. آپ تھوڑا سا محلوں میں نکل جائیں, دائیں بائیں دیکھیں, وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. وہ پانی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جرکان کے مرض میں, جگر کے امراض کے اندر, گردوں کی بیماریاں, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں, پانی خراب ہو چکا ہے. تو صاف ستھرا پانی ان کو مہیا کیجئے. تو میں نے کسی سے پوچھا جو اس پہ خرچہ آتا ہے وہ تو اس کے علاوہ جو پر منتھ خرچہ ہے اس کا وہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے. اللہ رب العزت نے اگر آپ کو وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. انشاءاللہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ 1 گلاس کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگر آپ خود نہیں لگا سکتے تو اگر کوئی صاحب ثروت ہے, صاحب حیثیت ہے, اس کو ذہن دے دیجئے کہ آپ یہ کام کریں. انشاءاللہ اس سے امت مسلمہ کا بڑا فائدہ ہوگا. سب نیت کر لیں انشاءاللہ, ہم کوشش کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک وصف ہے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت عظیم الشان کارنامہ کیا ہے, آپ جامع القرآن بھی ہیں. کیا ہیں جی؟ جامع القرآن. تو قرآن تو جمع کیا ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے,
تو یہ ان کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں قرآن پاک کی تدوین اس انداز میں ہوئی کہ جو قرآن پاک متفرق اجزاء میں تھا انہوں نے سب کو یکجا کروا دیا۔ یہ کام کا آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ہوا، اور وہ سارے اجزاء آپ کے پاس رہے، اور اس کے بعد پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہے، اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا تو آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش، جو قریش کا لہجے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی میں لکھوایا، اور کتابی شکل میں آپ نے اس کے کئی نسخے بنوا کر تمام اسلامی ممالک میں آپ نے بھجوا دیے۔ یہ آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آپ نے ساری امت کو ایک لغت پر جمع فرمایا، ایک لہجے پر، جس لہجے میں جس قراءت پر قرآن پاک نازل ہوا وہ کون سا تھا؟ وہ تھی لغت قریش۔ تو اس میں ہی آپ نے قرآن پاک لکھوا کر تمام اسلامی ممالک میں بھجوایا۔ آج جو قرآن پاک ہمیں موجود ہے یہ اسی لغت قریش جو آپ نے لکھوایا تھا اس کے مطابق ہے۔ یہ آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو عرصہ خلافت ہے وہ تقریباً 13 سال بنتا ہے، اور آپ کے دور خلافت میں ایک بہت وسیع رقبہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہ آذربائیجان اور یورپ کے کافی علاقے، بلکہ افغانستان تک کافی لمبا علاقہ، یہ ساری فتوحات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئیں۔ آپ کے دور میں پھر بغاوتیں شروع ہوئیں، اور مصر سے بلوائی آئے، اور یہاں تک کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ حکم فرمائیں، ہم ان بلوائیوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مدینہ طیبہ ہے، اس کی حرمت ہے، اور میں مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو آپ نے پامال نہیں ہونے دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ ان بلوائیوں نے آپ کو قتل کر دیا، 40 دن محاصرہ رکھا، آپ پیاسے بھی تھے اور کھانا بھی کئی دن سے نہیں کھایا ہوا تھا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے ان کے مقابلے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے مدینہ طیبہ کے اندر؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، مدینہ طیبہ جو ہے یہ جو اس کا حرم ہے، جیسے حرم مکہ ہے ایسے ہی حرم مدینہ ہے۔ جیسے حرم مکہ کے اندر کفار کا داخلہ ممنوع ہے، اسی طرح حرم مدینہ میں بھی کفار کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن اب یہ پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ مدینہ طیبہ سے یہ پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں نان مسلم بھی مدینہ طیبہ کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے اس دور حکومت کے اندر۔ یہ یہودیوں کے سامنے ایسے انہوں نے یعنی گرے ہیں، اپنا سر انہوں نے ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے؟ پچھلے دنوں اسی ہفتے کی خبر ہے، انہوں نے وہاں لا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو تمام مارکیٹس بند کر دی جائیں گی، اس پر بھی پابندی ختم کر دی ہے انہوں نے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ حرمین طیبین کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ یورپ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری جو مقدسات ہیں ان کا تحفظ بھی یہ ہمیں بہت خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کے حضور یہ دعا کریں، یا اللہ عز و جل حرمین طیبین کی حفاظت فرما، اور نیک صالح متقی حکمران عطا فرما جو تیرے گھر کے سچے خدمتگار ہوں۔ سب کہہ دیجیے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔